الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى. 18واں پارہ سورہ المؤمنون، آیات مبارکہ 8 اور اس کے بعد آیت شریفہ 8 کے حوالے سے اللہ مالک کی توفیق سے کچھ بات کل کے سبق میں ہو چکی ہے۔ بامحاورہ ترجمہ سننے کے بعد اللہ کریم کے فضل و کرم سے کچھ مزید بات اسی آیت شریفہ کے حوالے سے سنتے اور سناتے، اور وہ لوگ ہی اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی پاسداری کرتے ہیں۔ یہاں لفظ شریف ہے اراعون، ارعا یرعا، اس کا معنی ہے لحاظ رکھنا، خیال رکھنا، پاسداری کرنا۔ اس لفظ سے فعل مضارع یرعا ہے، پاسداری کرتے ہیں، اور اس میں فاعل ہے راعون، پاسداری کرنے والے ہیں۔ دوبارہ سماعت فرمائیے، بات قدر توجہ کی محتاج ہے، شاید اللہ کی کریم کی توفیق سے میں آپ تک بات پہنچا پاؤں۔ ایک ہے حفاظت، پاسداری کرتے ہیں، ایک ہے پاسداری کرنے والے ہیں، دونوں میں کچھ فرق ہے۔ کرتے ہیں کہ وہ انہوں نے یہ کام کیا، اب کیا آئندہ کریں، لیکن کرنے والے ہیں یعنی ان کی یہ عادت، ان کا یہ دستور اور ان کا یہ طرز عمل ہے۔ کرنے والے ہیں میں ان کی یہ صرف خصلت، طرز عمل، اس کا بیان۔ کرتے ہیں اس میں ان کے کرنے کے فعل کا ذکر ہے، تو دونوں میں دوام، کنٹینیوٹی، تسلسل کس میں ہے؟ کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کرنے والے ہیں فرمایا یا کرتے ہیں؟ اور میں آپ کہتے ہیں۔ انتہائی افسوسناک ہمارا طرز عمل، لوگوں کا ماتم کرتے ہیں کہ وہ وعدہ کی پابندی نہیں کرتے، اور جب اپنی باری آتی ہے تو غالباً کھوتے، اور خصوصاً جب کہ وعدہ اس سے کیا جائے جو ہماری نگاہ میں، اللہ کے ہاں پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، جو ہماری نگاہ میں منصب میں، مال میں، حیثیت میں ہم سے قدرے کم، پھر پابندی کرنا یہ بھی کوئی بات نہیں۔ ایک گھٹیا بات کرنے کو دل بھی نہ چاہے لیکن کی جائے تاکہ شاید مجھے آپ کو فائدہ ہو جائے۔ اور میں ساتھیوں سے التماس کروں گا، چوئی صاحب اگر میری بات غلط ہو مجھے ضرور اشارہ کریں۔ بیٹے کے سسرال کے گھر جانا ہو پرواہ نہیں، کیا ہے آدھ گھنٹہ 2 گھنٹے بعد ہی پہنچ جانا ہی ہے۔ بیٹی کے سسرال میں جانا ہو، بابا جی کو پتا ہوتا ہے،
دھمکیاں دیتے ہیں کہ اگر لیٹ ہوئے میں چلا جاؤں. یہ انسانیت ہے. جنہوں نے تجھے بیٹی دی ہے وہ انسان نہیں؟ وہ بھی انسان ہے. جہاں بیٹی دی ہے وہ بھی انسان ہے. جن کی رائے وہ بھی انسان. وہاں پابندی یہاں پابندی کیوں نہیں؟ یہ بات عام طور پہ ہے کہ نہیں؟ کھٹیا بات. سینئر کے پاس جانا ہے، جونیئر سے وعدہ کیا پھر کیے انتظار کر رہے مرشل نہ. یہ غلط بات. اپنے سے بدا ہے اور پتہ نہیں کو نیچے ہے بھی کہ یہ تو اللہ جانتا ہے. کتنے جن کو ہم نیچے سمجھتے ہیں ہم ان کی خاک کے برابر ہیں. یہ تو اللہ جانتے ہیں. اور یہ بات زندگی کے تمام شعبوں میں ہے. یہ جو بارات کا ایک غیر اسلامی تصور ہے، کتنے بجے بارات کا وعدہ کرتے ہیں اور کتنے بجے آتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بچی والوں کا خوشخبر نکالتے ہیں. اور کچھ شہروں میں اور کچھ برادریوں میں حالات بہت ہی بگڑے ہوئے. ساری صورتحال اسلام کے منافی. پہلے دن ہی ابتدا ہی اللہ کی نافرمانی سے کر رہے ہیں. لڑکے والے نافرمانی کریں تب بھی بری ہے، لڑکی والے کریں تب بھی بری. بیٹا چھوڑو. ہر حالت میں امانتوں کی اور وعدوں کی پاسداری کرنی ہے. کوئی بھی ہو جب وعدہ کیا ہے اس کی پاسداری کرنی. اس کے برعکس منافق کیا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ غالباً ان سے روایت کیا ہے. آیت المنافق ثلاث. منافق کی نشانیاں تین ہیں. اذا حدث کذب. جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ. جب وعدہ کرتا ہے خلاف ورزی کرتا ہے. وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ. اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے خیانت کرتا ہے. اللہ نہ کرے کہنے والا اور سننے والے منافقوں کی خصلتوں کو پانے والے بن جائیں. اللہ بچائے. والذین هم علی صلاتهم والذین هم علی صلواتهم یحافظون. والذین اولو ہم ہی علی صلواتهم اپنی نمازوں پر یحافظون حفاظت کرتے ہیں. بامحاورہ ترجمہ اور وہ لوگ ہی اپنی نمازوں پر حفاظت کرتے ہیں. ایک ہے یحفظون اور ایک ہے یحافظون. حافظ یحافظ اور ایک حفظ یحفظ. دونوں میں سے حفظ اس میں کتنے حروف ہیں؟ ہا فا زا. حافظ اس میں کتنے حروف ہیں؟ بولو. ہا الف فا زا. اور عربی میں عام طور پر قاعدہ کیا ہے؟ جب کسی لفظ کے حروف کی تعداد زیادہ ہوتی ہے معنی بولو نا تو یہاں حافظ. اللہ پاک نے یحفظون نہیں فرمایا، حافظ فرمایا. تو کیا معنی؟
حافظہ یہ گرامر کی بات ہے لیکن نتیجہ انشاءاللہ واضح ہوگا. حافظہ میں یہ جو سانچہ ہے، وزن ہے، باب ہے، اس میں دو گروپوں کا، دو شخصوں کا مقابلہ ہوتا ہے. لیکن یہاں نماز میں تو مقابلہ نہیں، اس میں معنی ہے خوب حفاظت کرنا. اگر ہوتا یحفظون تو معنی کیا تھا؟ ڈاکٹر صاحب جی سمجھا رہی بیٹا؟ اگر یحفظون ہوتا تو اس کا معنی تھا وہ لوگ ہی اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. لیکن اللہ نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا. کیا کیا؟ بولو نا، یحافظون. ابو بکر سمجھا رہی؟ تو یحافظون کا معنی کیا ہے؟ بولو سب. خوب حفاظت کرتے ہیں. کہاں خوب ہے اور کہاں؟ فون پہ بات ہو رہی ہے، ڈیل ہو رہی ہے. خاک ہے اس ڈیل پر اور ڈیل کرنے والے. اس میں برکت ہوگی. جو نماز کو آگے پیچھے کر کے ڈیل ہوگی اس میں خیر آئے گی. اللہ کی قسم اس کام میں خیر نہیں جو نماز چھوڑ دی جائے. منحوس ہے وہ کام، اور منحوس ہے وہ بندہ جو اس کام میں مگن. نماز وقت پر پڑھ، پھر انشاءاللہ خوب محنت کر، اللہ کی طرف سے برکتیں آئیں. تو یہاں کیا ہے؟ یحافظون، وہ لوگ ہی نمازوں پر خوب کیا، وہ لوگ بھی نمازوں کی خوب حفاظت کرنے والے. نمازوں کی حفاظت میں کیا کچھ ہے؟ اس میں سے ایک بات یہ ہے، ایک بات پر میں آپ توجہ کروں. ایک یہ ہے کہ نماز پر ہمیشگی ہو. یہ نہیں مصیبت آئی اذان سے پہلے، قاری صاحب کے دروازہ کھولنے سے پہلے مسجد پہ پہنچا ہے، مصیبت اللہ نے دور کر دی. اب تیسری رکعت میں آ کے بڑی مشکل سے ملتا اور کہتے ہیں قاری صاحب نماز بڑی لمبی پڑھا. عقل کے اندھے جو اللہ مصیبت سے نجات دے سکتے ہیں دوبارہ مصیبت میں نہیں پھنسا سکتے. اور پھر کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی، یہ محافظہ نہیں. حمزہ بیٹا. اور وہ لوگ ہی نمازوں کی خوب حفاظت کرتے ہیں، ہمیشہ پڑھتے ہیں. نمازوں کی حفاظت میں دوسری بات یہ ہے کہ نمازوں کو ان کے اوقات میں پڑھا جائے. ظہر کا وقت ہوا، بڑا وقت ہے، مہمان کو انٹرٹین کر لیں، وہاں وزٹ کر لیں، یہ کر لیں وہ کر لیں، بعد میں پڑھ لیں گے. نماز کو اس کے وقت میں ادا کیا جائے. حدیث شریف میں ہے، امام بخاری سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اعمال میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے پیارا عمل کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، بر وقت نماز کا ادا کرنا. اور بر وقت نماز کا ادا کرنا نماز کی خوب حفاظت میں سے. جو شخص بر وقت نماز نہیں پڑھتا وہ خوب حفاظت کرنے والوں میں نہیں. اور امام حاکم کی روایت میں ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سوال کے جواب میں کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے پیارا عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا اول وقت میں نماز کا ادا کرنا اللہ تعالیٰ کو تمام اعمال میں سب سے زیادہ پیارا عمل ہے۔ قرآن و سنت میں نماز کی خوب حفاظت کے ایک سے زیادہ دلائل موجود۔ یہاں ایک اور بات دیکھیے، قرآن پاک اہل ایمان کے حوالے سے جو پہلی صفت بیان کی گئی وہ سارے ساتھی پڑھے کیا تھی؟ اب جو صفت ہم پڑھ رہے ہیں وہ پڑھیے کیا ہے؟ ساتویں صفت اللہ اکبر۔ پہلی صفت اور ساتویں صفت دونوں کا تعلق کس سے ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ پھر گنجائش رہی مہمانوں کی آمد پر، سسرالیوں کی آمد پر، دامادوں کے آنے پر، گاہک کے آنے پر، خریداری کرتے ہوئے، شاپنگ کرتے ہوئے، گپے مارتے ہوئے، میچ دیکھتے ہوئے، کمنٹری سنتے ہوئے نمازوں کو خراب کیا جائے، کوئی گنجائش۔ اگر جنت میں جانا ہے 7 صفات ہیں، پہلی بھی نماز کے مطابق، ساتویں بھی نماز۔ اولئک ھم الوارثون، اولئک وہ لوگ، ہم ہی، الوارثون وارث ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ، وہ لوگ ہی وارث، الذین یرثون الفردوس، وہ لوگ وہ وارث ہوں گے فردوس کے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہی ہمیشہ رہے۔ آئیے آیت شریف پر 10 کی طرف دوبارہ، وہ لوگ ہی وارث ہیں۔ اللہ کریم نے اتنے زیادہ الفاظ میں سے جنت میں جانے والوں کے لیے وارث کا لفظ کیوں استعمال؟ مالک بھی کہہ سکتے تھے، داخل ہونے والے بھی کہہ سکتے تھے، وارثون کیوں کیا؟ حضرات مفسرین نے اس کے ایک سے زیادہ اسباب بیان کیے۔ ان میں سے پہلا سبب، وارث ہونا کسی چیز کی ملکیت پانے کے جتنے وسائل ہیں، جتنے ذریعے ہیں، ان میں سب سے مضبوط طریقہ کیا ہے؟ وارث۔ اس کو وراثت کو کینسل کیا جا سکتا ہے، سودا واپس ہو سکتا ہے، اس میں کوئی گنجائش۔ یا اللہ ہمیں بھی کر دے۔ اور اسی اعتبار سے ایک اور معنی کیا گیا کہ ان صفات والے جنت کے مالک بننے کے، وارث بننے کے تمام لوگوں سے زیادہ حقدار۔ انشاءاللہ اسی مقام سے کل کے سبق کا آغاز کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے کی غلطی کو معاف فرمائے، اور جو ٹھیک بات عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی گئی اور سنی گئی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں،
اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔